الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر سیر اللہ عملکم ورسولہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ جس قدر آپ مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہے خلاق عالم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اسی طرح جو یہاں کے افراد انتظامیہ ہیں اور جو بانیان مجالس ہیں اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے خدا ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو ان کا حق آزادی اسی ذکر کے توسل سے عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو خدا داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول محمد و آل محمد باواز بلند تر صلوات
عاشقان رسول، آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 9 کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اس ذات مجید نے اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان اسلام و ایمان پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اے فرزند آدم، اے ابن آدم، کسی مقام پر اپنے کسی عمل کو عملی جامہ پہناتے ہوئے یہ تصور نہ کرنا کہ اس عمل کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جو فرمائی صاحبان، آپ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، ہاں سیٹ کر لیں بچے ذرا پیچھے کر لیں تاکہ آپ تنگ نہ ہوں۔ آ جاؤ میرے بچوں، ذرا بیٹا انہیں ذرا پیچھے کر لیں۔ چلو کوئی بات، شاباش شاباش، بیٹھنے دیں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ جو عمل بھی جو فرزند آدم جہاں، بھائی میں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں، نعرہ تکبیر، اگر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ، اگر آغاز یہ ہے تو انجام کیا ہوگا؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ کوئی نہیں، آرام سے آرام، تسلی سے بیٹا، تسلی سے کام کرو، کوئی بات نہیں۔ نہیں ہے محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات۔ تو ان آیات میں، اس آیت میں اللہ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو عمل بھی تم جہاں چاہو بجا لاؤ، لیکن اپنا اپنا عمل بجا لاتے وقت تمہارے صفحات ذہن پر یہ نقش رہے کہ تم جو عمل بھی بجا لا رہے ہو، اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی جو عمل بھی
تم بجا لا رہے ہو، تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، والرسول، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بھائی اب میں سپیکر تو ساتھ نہیں لا سکتا، آپ ذرا آگے آ جائیں نا، یہ بچے ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں، آگے آ جائیں، آپ لوگ بچے پیچھے کرتے آ جائیں جی، آ جائیں ادھر سائڈ پہ آ جائیں۔ ہاں بھئی اب ہو گیا سیٹ، اب آ رہی ہے جی آواز؟ نہیں آ رہی؟ جی ہاں، بآواز بلند صلوات نہیں آئی؟ تو یہاں پر کوشش کرتے ہیں، کچھ آپ کوشش کریں، کچھ میں کرتا ہوں، یہ تو اور ڈیڈ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کی دشمنوں پر لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ ان دنوں میں بین الاقوامی سطح پر اب آواز آ رہی ہے جی، آپ کو بھی آ رہی ہے؟ اچھا، ان دنوں میں بین الاقوامی سطح پر ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا اپنا یہ فیصلہ ہے کلام مقدس میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، تو اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ فقط اور فقط صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ تو جب اللہ کلام مقدس میں یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ وہ حاضر بھی ہے اور وہ ناظر بھی ہے، تو پھر مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان جو محمد و آل محمد کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، یعنی بیٹا خاموش رہے، مجھے پڑھنے دیں، پہلی دفعہ آ گیا ہوں بیٹا، بھول کر درود پڑھیے گا، صلوات۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو پھر مسلمانوں میں سے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو شیعہ محمد و آل محمد کہلواتا ہے، وہ اس بات پر صرف عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ محمد و آل محمد بھی تمام تر عوالم ممکنات پر حاضر و ناظر ہیں۔ توجہ فرمائی دی آپ نے؟
تو کیا یہ مخالفت نہیں ہے قرآن کی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے تو کسی کا اللہ کے علاوہ محمد و آل محمد کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا کیا یہ مخالفت ہے؟ قرآن نہیں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئیے تمام تر ہر قسم کے تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ان حقیقتوں کی طرف بڑھیں جو قرآن روز نزول سے ہمیں دیتا چلا آ رہا ہے۔ بڑی مہربانی جی، ذرا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے آپ حالات پر توجہ مت رکھیں، اب تقریر جاری رہے گی کیونکہ پھر مجھے آگے سفر کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اس فیصلے کی طرف رجوع کریں جو اللہ نے زبان بے زبانی کے ساتھ ہمیں قرآن میں بخشا ہوا ہے، تاکہ واضح ہو سکے کہ کون قرآن کے فیصلے کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو اسی لیے میں نے سورہ نمبر 9 کی پہلے یہ آیت پڑھی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں، سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی، فکرہ لیجئے گا صاحبہ جو لے رہے ہیں ماشاءاللہ سب نورانی چہرے ہیں میرے سامنے، خواہ بزرگ ہیں خواہ نوجوان ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی ولایت تکوینیہ کے سائے میں رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بڑی مہربانی۔ اب یہاں پر پھر ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ شیعہ حضرات اللہ کے رسول کے بعد آل محمد کا یعنی 12 ائمہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور ہم اپنی طرف سے ذکر نہیں کرتے، ہم بار بار دعوت دیتے ہیں کہ آئیے قرآنی حقائق کی طرف دیکھیے، ولی 3 ہیں۔ میں پڑھ گیا آپ سوچ میں رہ گئے، بابا جی میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے ولی 3 ہیں، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ پہلا ولی اللہ ہے اور دوسرا ولی اللہ کی ولایت کے سائے میں۔ یہ ایک ایک فکرہ قابل توجہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے سائے میں کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ مطلقاً ولی ہے۔ بھئی کیا کیا جائے؟ اللہ بذات ولی ہے۔ اس کا میرے پاس آسان لفظ نہیں ہے، شاید سونے والوں کے پاس ہو، جو سو رہے ہیں وہ مجھے آسان لفظ بتا دیں گے، بہرحال میرے پاس آسان لفظ نہیں ہے۔ اللہ مطلقاً ولی ہے، اللہ بذات ولی ہے۔ میرے مکرم اور معظم سامعین، اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں۔
کسی نے یہ منصب ولایت بخشا نہیں، اللہ بذات ولی ہے۔ اب اللہ کی ولایت کے سائے میں والرسول، یعنی دوسرے لفظوں میں بمشیت الہیہ، اللہ کا رسول ولی ہے۔ لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہو رہی، آیت آگے بھی ہے۔ پہلی تفسیر کا نام تفسیر در منصور، دوسری تفسیر کا نام تفسیر الکشاف، تیسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر، چوتھی تفسیر کا نام تفسیر روح المعانی۔ یہ میں نے 4 تفسیروں کے نام لیے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں تفسیریں میرے بڑے بھائیوں کی تفاسیر میں سے یہ تفسیریں ہیں۔ میں ان سے لے کر پوری عبارت ایک لفظ میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول اللہ ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے۔ بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اتنے بڑے عظیم اجتماع میں، اس علاقے کے اجتماع میں گلفام ایک فکرہ دینا چاہتا ہے۔ پوری دنیا اسلام سے گلفام یہ پوچھنا چاہتا ہے، بھائی اب توجہ میری طرف رہے، چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں ان انتظامات کو، اب میری طرف توجہ رہے، ورنہ بعض اوقات میں ممبر چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں۔ میں پوری دنیا اسلام سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب قرآن میں بار بار حکم ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ہمارے رسول کے علاوہ ہمیں وہ نمازی دکھا دو جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور زکوٰۃ بھی۔
کہ ہم مطلقاً ولی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بعد رسول کو اللہ کی بخشی ہوئی ولایت کے سائے میں ولی مانتے ہیں، رسول کے بعد علی کو اللہ اور رسول کی مشیت کے سائے میں ہم ولی مانتے ہیں۔ میرے بچوں جو میٹرک کلیئر کر چکے ہو میری بات لے سکو گے، باقی نہیں لے سکو گے، اور جو سو رہے ہیں ان سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا چونکہ وہ میری نظر کے سامنے ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں انہیں جگاتا رہوں، میں فکرہ دے رہا ہوں۔ جب ہم اپنے ایمان کا روز و شب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اعلان کر رہے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یا شیعہ در پردہ علی کو خدا مانتے ہیں، تو میں برملا یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، مسلمانان عالم، ہم شیعہ علی کو جو کچھ بھی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد رہو، آباد رہو۔ ہم شیعان محمد و آل محمد علی کو جس قدر علی مانتے ہیں، لو میں پھر فکرہ دے گیا، ہم جس قدر علی کو علی مانتے ہیں خدا اور خدا کے رسول کے بعد مانتے ہیں، یہ ہے ہمارا ایمان۔ ہاں ایک بات اور واضح کر دوں، ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، بچوں ذرا جاگنا، بھائی ذرا یہ آپ کے پیچھے سو رہا ہے بھائی اینک والے، یہ بیٹا جب سے بیٹھا ہے پتہ نہیں کتنے دن سے بیدار ہے، جو سو نہیں سکا بیچارہ، تو میں نے خطبہ شروع کیا ہے اور یہ سو رہا تھا، بیٹا اگر نیند آئی ہے اس کے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر میں ایک فکرہ دینا چاہتا تھا، اس بچے نے مجھے روک لیا، میں فکرہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں، میں نے اپنے الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ہم ولی اللہ مانتے ہیں، قطعاً اللہ نہیں مانتے، ہاں جو ہم مانتے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک ایک شیعہ بچہ با علم جو ہم مانتے ہیں اس کا اعلان کرتا رہے گا کہ علی برسر منبر یہ فرماتے رہے کہ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ بڑی مہربانی، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا، نہ۔ پھر بچوں سمجھ لو، میری تقریر کے بعد کسی مقام پر الفاظ نیچے اوپر نہ ہو جائیں، شیعان محمد، میں بڑے آرام سے اب کہوں گا کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ہم شیعان محمد و آل محمد قطعاً یہ نہیں کہتے کہ اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا، نہ، اللہ محتاج نہیں، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ ہاں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْلَا نَحْنُ
ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے، یعنی ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا، کوئی خدا کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں، بولیں گے ایک حدیث یہاں پڑھ دوں ایک حدیث، رسول پاک کا فرمان ہے، ہماری کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر 15، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا، ہم نے میں نے نہیں، ہم نے ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی۔ واہ جی واہ میرے جوان بچوں، رسول پاک فرما رہے ہیں ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی، ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ بچوں جہاں بیٹھنا برملا کہنا کہ ملائکہ اپنی عبادت سیکھنے میں شاگرد ہیں محمد و آل محمد کے، شاگرد ہیں محمد و آل محمد کے۔ تو اب جبرائیل کیا بنا عبادت سیکھنے میں؟ محمد و آل محمد کا شاگرد۔ تو جو ہے ہی شاگرد وہ محمد کے سینے کا آپریشن کیسے کر سکتا؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ خاص مومن ایسے ہیں۔ حضور اب ذرا رخ بدل رہا ہے تقریر کا، پہلے میں بیدار کرتا رہا ہوں اور اب میں ذرا تقریر کا رخ کر رہا ہوں، لیکن گھبرائیے گا نہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر میں تقریر کو تمام کر دوں گا۔ ہاں جنہوں نے سونے کی تیاری کرنی ہے وہ بھی کر لیں، کیونکہ اب موضوع جو ہے جس نہج پر جا رہا ہے اس نہج کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مرغ تفکر کو پرواز میں لانا پڑے گا۔ اللہ کا رسول اور المومنون قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون، یہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ خاص مومن ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خاص کہاں سے نکل آیا؟ دیکھیے عربی قواعد کے پیش نظر اگر یہ ہوتا صرف مومنون تو اس سے مراد ہوتے سارے مومن، لیکن یہاں مومنون نہیں ہے، یہاں ہے المومنون۔ مومنون پر الف لام ہے، یہ الف لام زائدہ نہیں، یعنی ایسے ویسے نہیں کہ ہے تو کیا ہو گیا، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ زائدہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ الف لام استغراقی نہیں۔ اب میں استغراقی کیسے سمجھاؤں؟ گلفام صاحب
آپ وہ والٹن کے علاقے میں تقریر کرنے گئے تھے، سنا ہے پہلی مرتبہ گئے تھے اپنی پوری زندگانی خطابت میں، تو وہاں مجمع کتنا تھا؟ تو میں نے کہا بھئی حد ہو گئی، جتنا ہال تھا سارا مجمع ہال کی دیواروں کے اندر تھا۔ اس اندر کو کہتے ہیں بڑی مہربانی بچوں جنہوں نے لے لیا، بڑی مہربانی۔ اس اندر کو کہتے ہیں یعنی تمام دیواروں کے اندر تھا، استغراق یعنی باہر نہیں تھا، اندر تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک اور بھی ہیں لیکن جیسے یہ ہیں تو اب یہ الف لام نہ زائدہ ہے نہ استغراقی ہے، تو یہ الف لام کیا ہے؟ یہ ہے الف لام عام کو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، یعنی عام کو خاص بنانے کے لیے کہ کچھ خاص مومن ایسے ہیں جو رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کی مشیت کے سائے میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ خاص مومن کون ہے؟ میں شیعہ کتب میں سے 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2، دوسری تفسیر کا نام تفسیر تصنیف جلد نمبر 35، تیسری کتاب کا نام اصول کافی جلد نمبر 1۔ میں ان تینوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ خاص مومن کون سے ہیں۔ معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا اللہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، واضح ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، واضح ہے، یہ تیسرے جو ہیں المومنون یہ کون ہے جو ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے حوالہ دے دیا ہے اور زندگی بھر میں اپنے اس حوالے کا ضامن ہوں۔ آپ کے اور میرے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر برداشت کر سکتا ہے تو سن، پھر میں گزر گئے آپ چپ کر گئے، اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر سن۔ بڑے بڑے لوگ میں نے آج کل دیکھے ہیں جن سے ان کے فضائل برداشت ہی نہیں ہوتے۔ ذرا فضائل پڑھ دو ان کو چہروں کے رنگ ہی اڑ جاتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے ان کا حدیث سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ میل کے نعرہ ہے، فرماتے ہیں اگر برداشت کرتا ہے تو سن۔ یہاں امام نے قسم اٹھائی، فرماتے ہیں واللہ رب اکبر کی قسم ہوا جدی علی ابن ابی طالب، وہ خاص مومن جو لوگوں کے اعمال رسول کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کل بھی ہمارا دادا علی تھا اور آج بھی ہمارا دادا دو بیٹا یہ لیجئے، میں آپ کے سامنے اپنے بڑے بھائیوں کی 4 کتابوں کا نام لے رہا ہوں جس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ علی کیسا خاص مومن ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے نا آپ سے؟ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ ویسے یہاں کا جو ماحول ہے
یہ ہے امتحان والا، آپ کے لیے بھی اور صاحب منبر کے لیے بھی۔ تو لیجئے پہلی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں الریاض النظرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 115۔ دوسری کتاب کا نام ذخائر جی میں آرام سے پڑھتا ہوں، ویسے کیسر سے لے لیجئے گا۔ الریاض النظرہ، جلد نمبر 2، بیٹا اسے ذرا صاف کر دو، صفحہ نمبر 115۔ دوسری کتاب کا نام ذخائر العقبہ، یہ کتاب ہے اصل عربی میں مودۃ القربہ، یہ اس مودۃ القربہ کا ترجمہ ہے ذخائر العقبہ، صفحہ نمبر 68۔ تیسری کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، مطبوعہ بیروت لبنان، اس کا صفحہ نمبر ہے 107۔ چوتھی کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 266۔ یہ چاروں کتابیں ہمارے بھائیوں کے مکتب کی کتب ہیں۔ میں ان چاروں کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ دو عربی آپس میں جھگڑتے لڑتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت کے پاس آئے اور انہوں نے چاہا کہ اپنا مقدمہ انہیں سنا کر اس کا فیصلہ حاصل کریں۔ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو مقدمہ سنائیں تو آپ نے روک دیا، روک کر کہا فیصلہ مجھ سے نہ لو۔ ماشاءاللہ جی شیرازی صاحب، آپ کا مجمع واقعی اس قابل ہے یہاں پڑھا جائے، لیکن کیا کیا جائے، آپ نے ایسے حالات میں بلا دیا ہے کہ جہاں حالات کے اعتبار سے میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا، جو مجھے سفر بہت کرنا ہے، ورنہ آپ ساری رات چاہتے میں ساری رات پڑھتا رہا۔ یہ تو ایسا اجتماع ہے۔ تو جیو سلامت رہو، آباد رہو۔ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، جاؤ اس سے جا کے پوچھو۔ اب جو انہوں نے دیکھا، کہا یہ کھدر پوش، ہائے ہائے، دیکھا نا جو مر گئے ہو نہیں، یہ کھدر پوش جو مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ فکرہ میرا ہے، یہ ان کتابوں کا نہیں۔ شاید انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ یار اسے تلاوت کرتے نہ دیکھو، یہ تو خود قرآن ہے۔ فرمایا ہاں تم جاؤ، جا کر اپنے مقدمے کا فیصلہ اس سے لو۔ اب وہ بڑھے حضرت علی کے پاس آئے، اپنا مقدمہ ظاہر کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ اب ایک کی تو مخالفت ہونی تھی اور ایک کے حق میں ہونا تھا، تو جس کے مخالف ہوا وہ آگ بگولا ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا نہیں صاحب نہیں، مجھے اس کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آپ میرا مقدمہ سنیں اور آپ میرے حق میں فیصلہ سنائیں، بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے ان 4 کتابوں کی، میں ان 4 کتابوں میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آپ نے غصے میں آ کر کہا ویلکا، بدبختی ہو تیرے لیے، جہنم ہو تیرے لیے۔ تھوڑا بولیں، ہاں بالکل چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ ویلکا، ویل ہے تیرے لیے، جہنم ہے تیرے لیے، بدبختی ہے تیرے لیے۔ کیا تو نہیں جانتا من ھذا، کہ یہ ہے کون؟ واہ جی واہ، کیا تجھے علم نہیں ہے؟ من ھذا ما تدری، کیا تو نہیں جانتا من ھذا، یہ ہے کون؟ وہ دیکھ کر کہتے پھر آپ بتا دیں کہ یہ ہے کون۔ یہ رکھو میرے سر پہ قرآن، یہ فکرے ہیں اصل کتاب میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ کر کہتے ہیں سن ھذا مولایا
مولا کل مومن و مومنۃ، یہ میرا بھی مولا ہے پھر نہیں ہے. اب کیسے آواز جائے گا بیٹا؟ اچھا جی جہاں تک جا سکتا ہے آواز میں کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی. آپ فرماتے آپ کہتے ہیں کہ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ ما تدری، تو نہیں جانتا. من ھذا، یہ ہے کون؟ ھذا مولایا، یہ میرا بھی مولا ہے. یار اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے جی؟ علی. واہ 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 سبحان اللہ. علی علی امام بارگاہ میں بیٹھ کر علی علی کرنے والوں، نہ سن لو علی علی امام بارگاہ میں بیٹھ کر علی علی کرنے والوں، ھذا مولایا، یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. انہوں نے اب کہا مسجد میں، ایک مرتبہ وہاں بھی کہا تھا جہاں رسول نے علی کو علی منوایا تھا. اچھا جی وہاں کیا کہا تھا؟ حنیّا لکا یبن ابی طالب، ہے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. کس بات پر؟ یار بننے پر. نا اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، آج سے تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد کا اور مومنہ عورت کا مولا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا؟ ھذا مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، میرا بھی مولا ہے، ہر مومن مرد کا اور مومنہ عورت کا مولا ہے. جس نے گلفام کی تقریر یہاں بیٹھ کر سکون کے ساتھ اتنی دیر سنی ہے، وہ یہ کلمہ ضرور سنے اور صفحہ ذہن پر نقش کر کے گھر لے جائے. اس کے بعد کہتے ہیں سن وَمَن لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، جس کا یہ مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ٹیشو دو ٹیشو. حسین ابن علی کہتے ہیں تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. واہ جی واہ، سلامت رہو آباد رہو. ہاں جس کا یہ مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اب بچوں آپ کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر اور اس جذبے کو دیکھ کر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جو میرا موضوع تھا میں اس کی طرف تو نہیں بڑھ سکا، باتوں میں میں رکتا چلا گیا اور اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں ایک تو نہیں بس ابھی ختم کرتا ہوں. یہ علی خاص مومن کب سے لو. پھر میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، صفحہ نمبر ہے 16. آپ کے لاہور موچی دروازے کی چھپی ہوئی ہے. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں.
اس میں یہ درج ہے، رسول پاک فرما رہے ہیں لو علم الناس متا سمیا علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ، اگر لوگوں کو یہ پتا چل جاتا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ فرما دیں علی کب سے امیر المومنین ہے؟ فرمایا سنو، سمیا امیر المومنین، علی کا نام رکھا گیا امیر المومنین اس وقت سے، وآدم بین الروح والجسد، جب آدم نہ تھا، بیٹا جی تھک گئے ہو، جب آدم نہ تھا علی امیر المومنین تھا، یعنی علی اس کا محتاج نہیں کہ آپ امیر المومنین کہیں تو ہے، واہ جی واہ، نہ کہیں تو نہ، علی محتاج نہیں، علی اس وقت سے امیر المومنین ہے جب وقت نہ تھا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بس تقریر روک رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلا کہ جو مومن ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مومن ہے، ہم اسے مومن مانتے ہیں۔ لیکن علی کیا ہے؟ علی صرف مومن نہیں، اگر خندق میں دیکھو گے تو کل ایمان ہے، واہ یار واہ یار، اور بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی۔ اور اگر ان حدیثوں کے سائے میں دیکھو گے تو علی امیر المومنین ہے۔ لو میرے پیارے بچوں، میرے ایمانی اور روحانی بیٹوں، میرے ایمانی اور روحانی بزرگوں، گلفام آخری کلمات دے رہا ہے۔ آج عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں ٹی وی چینل پر کسی مولانا کا یہ کہہ دینا کہ شیعہ حضرات علی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک افضل مانتے ہیں، جبکہ علی نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو پھر علی کو مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی سے افضل کیسے مانا جا سکتا ہے؟ گلفام ببانگ دوحل کہہ رہا ہے کہ جو نہیں مانتا ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، وہ مسلمان ہے۔ کوئی علی کو افضل مانے یا نہ مانے، ہم کسی کے حق میں مفتی بن کر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے شیعہ بیٹوں کو، اپنی شیعہ بہو بیٹیوں کو سمجھانے کا حق ہمیں کل بھی حاصل تھا اور آج بھی حاصل ہے۔ ہم اٹیک نہیں کرتے، ہم حملہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو جس دین پر ہے، جس عقیدے پر ہے، اسے وہ عقیدہ سلامت رہے۔ لیکن انہیں اپنے بچوں کو درس معرفت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ میں ثابت کر چکا ہوں کہ علی اس وقت سے امیر المومنین ہے جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ آؤ بچوں اٹھاؤ قرآن، گھروں میں جا کر نکالو سورہ الصافات۔ سورہ الصافات میں کیا ہے؟ حضرت نوح کے لیے اللہ فرما رہا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ دیکھا نا، کر گئے ہو نا چپ، کر گئے ہو نا چپ۔ انہو من عبادنا
मोमिनी, नूह हमारे मोमिन बंदों में से एक मोमिन बंदा है। फिर आगे बढ़ो, हजरत इब्राहीम के लिए अल्लाह फरमा रहा है इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से एक मोमिन बंदा है। फिर आगे बढ़ो, अल्लाह फरमा रहा है हजरत मूसा और हारून के लिए कि इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, ये दोनों भाई हमारे मोमिन बंदों में से दो मोमिन बंदे हैं। तो आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी है मोमिन। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और अली क्या है अभी मैं बयान कर चुका हूं, और जो बच्चे चुप कर गए हैं अभी बात वाज़ेह नहीं हुई तो लो मेरे बच्चों, मैं हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है फिरदौस अल अखबार, अहले सुन्नत की किताब है, वहां से पढ़कर यहीं खत्म कर रहा हूं। रसूल पाक फरमाते हैं मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला याकूबा फी हुज़्निही व इला यूसुफा फी जमालिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही, कि जो मेरा उम्मती ये चाहता है कि आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके फहम में, खलील को उसकी खुल्लत में, याकूब को उसके हुज़्न में, यूसुफ को उसके जमाल में, मूसा को उसकी हैबत में, ईसा को उसके ज़ुहद में देखे तो क्या करे? फालियंजुर, उसे चाहिए देखे, किसे देखे? इला वजह अली इब्ने अबी। ये वो ज़वात मुत्तहरा है जिन्होंने हर दौर में अपनी कुर्बानियों के साथ अल्लाह को अल्लाह मनवाया है, खुदा को खुदा तस्लीम करवाया है। आज जिस कायनात इबादत की ज़ात मुबारका का हम गम मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, उसका लक़ब बाकी अलकाबात के साथ साथ है ज़ैनुल आबिदीन। अब मैं ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ सकता, इतना गर्मी का आलम, मौला सा मामूली सा ज़ाकिर हूँ, पंखे चल रहे हैं, छत का साया है, रात की ठंडक है। जब भी ज़रा पानी की तलब हुई सिर्फ इशारा किया, पीने के लिए पानी मिल गया। लेकिन हाय सज्जाद, करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक जब जंजीर गर्म हो जाते थे और जसद मुबारका का गोश्त शिद्दत गर्मी की वजह से कट कट कर गिरने लगता था, तो छोटी सी बहन रोकर कहती थी भैया अगर पानी मिल जाता तो मैं अपनी प्यास बुझाने से पहले तेरे जंजीरों पर पानी का छिड़काव करती। अज़ादारा ने अहले बैत, ये वो ज़ाते मुबारका है। 2 साल के थे जनाब सैयद सज्जाद, क्योंकि सन 38 हिजरी में आप इस आलम में जलवा फिगन हुए हैं। सन 40 हिजरी में आपके दादा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। 21 रमज़ान की सुबह को हज़रत अली ने सारी औलाद का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। जब सारी औलाद को हसन के हवाले कर चुके तो बीबी उम्मुल बनीन ने तलब
کر کہا مولا میرے عباس کو کس کے حوالے کیا ہے؟ کہا ام البنین ابھی مجھے ایک اور فیصلہ کرنا ہے، وہ کر لینے دو۔ روتے ہوئے حسین کو علی نے بلایا، آواز دے کر کہا حسین ذرا میرے قریب آ۔ جیسے حسین قریب آئے میرا لال ذرا ہاتھ بڑھا، حسین نے ہاتھ بڑھایا، علی نے عباس کو قریب بلایا، پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما، دونوں بازو چوم کر حسین کا ہاتھ پکڑ کر عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے عباس کے ہاتھ میں دیا بی بی ام البنین تڑپ کر حسین کے ہاتھ پہ گری، ہاتھ الگ کر کے کہا مولا ہمیشہ غلاموں کو سرداروں کے حوالے کیا جاتا ہے، آپ کائنات کا امام حسین عباس جیسے غلام کے حوالے کر رہے ہیں۔ مولا رو کر فرماتے ہیں ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہے، مجھے وعدہ لینے دے عباس سے کہ میدان کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑے۔ وعدہ ہو گیا اور روتے روتے عباس کی پیشانی مولا کے قدموں پہ لگی۔ غازی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا ساری اولاد کو سپرد کیا ہے مولا حسن کے، کائنات کے سردار حسین کو سپرد کیا ہے مجھ غلام کے، لیکن مجھے بھی تو بتا دو کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ رونے والوں جب کہا نا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، نہ رونے والا علی بہت رویا، رو کر کہا میری زینب بیٹی مرحبا مرحبا، آ ذرا میرے قریب آ۔ ملکہ شرم و حیا جب میں کہوں تب شبی لانی ہے، پہلے نہیں لانی۔ میں ہاتھ باندھ کر سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اب زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، مختصر رہا، لیکن میں شبیہ تابوت منگوا کر یہاں پر رکوا دوں گا جب تک میں ماتم سجاد نہ کہوں۔ آپ سب سے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مولا سجاد کا غلام اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ بابا آپ نے عباس جیسا بھائی مجھ زینب کے حوالے کیا، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ جب کہا نا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، آج کی رات کے غم میں بیٹھ کر رونے والوں اب علی سے رہا نہ گیا، آواز دے کر کہا حسین جا میرے سجاد کو لے آ۔ مرحبا مرحبا۔ 2 سال کا سجاد علی کی گودی میں آیا، روتے ہوئے میرے مولا جھکے، بیٹے کی گردن کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا، کلائیوں کا بوسہ لیا، جناب زینب کو قریب بلایا، بلا کر سجاد کا چھوٹا سا ہاتھ بڑھا کر بی بی زینب کا ہاتھ سجاد کے ہاتھ میں دیا، کان پہ منہ رکھ کر کہا میرا لال بازاروں میں جانا پڑے گا، درباروں میں جانا پڑے گا، میری زینب کا خیال رکھنا۔ وصیت ہو گئی، وہی زمانہ آ گیا۔ حسین نے پھر کربلا میں سجاد کو یہی وصیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ خیام میں چاروں طرف مسلمانوں نے چراغ روشن کیے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس پلٹتی ہے۔ میں حیران تھا کہ شاید اس کی بہت بڑی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا بی بی آپ مستور ہیں، پردہ دار ہیں،
آگ بڑی بلند ہے، مجھے اجازت دے میں آپ کی قیمتی شے لے آتا ہوں۔ یہ کہتا ہے اس بی بی نے مجھے جواب نہیں دیا، آگ کے شعلوں میں گئی۔ اب جو پلٹی تو میں نے دیکھا اس نے اپنی پشت پر، اپنی کمر پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا۔ جو عالم غشی میں تھا اسے لا کر ریت پر سلا دیا، سلا کر مقتل کی طرف دیکھ کر کہتے حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، دیکھ تیرے سجاد کو بچا کے لے آئی ہوں۔ ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں تاکہ کوئی مومن شک کر کے نہ روئے۔ کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے۔ ہر یتیم کو اس کی یتیمی کے بعد جاننے پہچاننے والے یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں۔ سجاد کو بھی یتیمی کے بعد مسلمانوں نے پرسہ دیا، لیکن انوکھے رنگ میں دیا۔ گلے میں جو توق ڈالا گیا وہ نوکیلا توق تھا، یعنی اس کی نوکیں گردن کی رگیں کاٹ کر اندر گڑ گئی۔ جب کبھی سجاد کو پسینہ آتا گردن کی رگیں ڈھیلی پڑتی، خون کا فوارہ نکلتا، نیچے سے پا کر آواز دے کر کہتا بابا کمر کو جھکاؤ، میرا گلا گھٹا جا رہا ہے۔ امام کو جو بیڑیاں پہنائی گئی پنڈلیوں میں انہوں نے سوراخ کر دیے، اونٹ پر باندھا گیا، 3 مرتبہ باندھا گیا۔ جب آپ بار بار سفر کے دوران گرتے رہے، اب سیدوں، غیر سیدوں، ماتمی جوانوں، میری پردے میں سننے والی ماں بہنوں بیٹیوں، کسی کے لیے فکر سخت ہو مجھے معاف کر دینا۔ جب 3 مرتبہ سجاد دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے گرے ہیں، اب شمر نے کیا کیا؟ مولا کے گلے میں جو توق تھا اس میں زنجیر کا ایک سرا باندھا، باندھ کر زنجیر کا دوسرا سرا اس ظالم نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا۔ کیا اب بھی آپ انتظار کر رہے ہیں میں پڑھوں اور آپ روئیں؟ زین کے ساتھ سرا باندھ کر اب میں کیسے ادا کروں؟ یہ ظالم زین پر بیٹھا، بیٹھ کر اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ اب میں پڑھ نہیں سکتا، آنکھیں بند کر کے تصور کرو، جیسے جیسے گھوڑا دوڑا سجاد کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چہرے کا رنگ بدلا، سیدہ زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، آواز دے کر کہا شمر گھوڑا روک ورنہ میں بد دعا کرتی ہوں۔ قدم قدم پر بی بی سجاد کو بچاتی رہی، لیکن ہائے 95 ہجری جب ولید بن عبد الملک کا بھیجا ہوا زہر امام کے جسم میں اثر کر گیا اور مولا کا سارا جسم زہر کے ساتھ سبز ہو گیا، اب مولا کا رخ پھر گیا شام کے پہاڑوں کی طرف۔ آواز دے کر کہا پھوپھی پھوپھی ہمیشہ قدم قدم پر مجھے بچاتی رہی تھی، آپ دیکھ مجھے زہر مل گیا ہے۔ غسل دیا گیا، تابوت تیار ہوا، 10 بیٹے تھے، امام کی 6 بیٹیاں تھیں، 10 شہزادے تھے، 6 شہزادیاں تھیں۔ جب تابوت تیار ہو گیا، آپ کے بیٹوں نے جب تابوت اٹھایا، یہ اسی کی شبیہ ہے جو آج تک ہم برآمد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لے آؤ سیدو، ذرا لے آؤ، جگہ تھوڑی سی جگہ دے دو، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ بیٹھ، لے آؤ، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہو میرا بیٹا، لے آؤ۔ بس آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ذرا ہٹ جائیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، بس بیٹا روک لو ہی، رونے والو اب میں مصائب پڑھ نہیں رہا، ذرا اس شبیہ تابوت کو دیکھو،
इन्होंने शबीह ताबूत को कितना सजाया हुआ है। हाय वो कयामत का मंजर जब 6 बेटियां बाबा के ताबूत से लिपट कर रोई। कभी किसी भाई ने संभाला, कभी किसी भाई ने संभाला। मैं कहता हूं शहजादियों, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें भाइयों ने संभाल तो लिया, लेकिन हाय करबला जब 4 साला सकीना बाबा के लाशों से लिपट कर रोई। मातम सज्जा, मातम सज्जा।